بلال کیانی صاحب جو ابھی علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں نا ایک شروعات تو ہو گئی اور تصدیق بھی کی ہے، اور نبیل گبول صاحب کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں اور اندر کی خبریں ہوتی ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ آج کل بولتا نہیں ہوں بولتے کیوں نہیں، اس میں نے آنا ہے ابھی آپ کے پاس، لیکن یہ اس کا مطلب ہے کہ جو شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے گوہر ایوب صاحب کی یا اسد کیسر صاحب کی، اس میں کوئی صداقت ہے اور وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ثمر آور ہو سکتی ہیں، کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے میرے علم میں تو کوئی ایسی ملاقات نہیں ہے، میرا رپورٹ ہو چکی ہے جی نہیں بٹ آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہے جی، نہ ہی میرے علم میں، اور جماعت نے بھی آئی تھنک پارٹی نے بھی اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے۔ اور دیکھیے بات یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ایک تو میں خان صاحب کا شکریہ سب سے پہلے ادا کرنا چاہوں گا، عمران خان صاحب کا، کہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ میں کی فائٹ میں یا الیکشن میں داخل ہونے کا، کیونکہ اس سے ہوا یہ کہ وہ ساری باتیں جو ہم روزانہ یہاں پہ کرتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے سیاسی مفادات ہیں اس لیے ہم یہ اینگل لیتے ہیں، خان صاحب کے متعلق یہ بات کرتے ہیں، وہ ساری خان صاحب کی حقیقتیں اور ان کے کرتوت جو ہیں وہ آج پھر اسی گارڈین آرٹیکل کی زینت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جب اس طرح کے فورم پہ وہ گئے تو ظاہر بات ہے ان کی بھی سارے آپ کو کیا نقصان ہو جائے گا اگر ایک فارمر پرائم منسٹر وہاں بن جاتے ہیں وائس چانسلر، تو کوئی نقصان؟ نہیں، مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے جی، میں تو اس بات پہ پہلے بھی حیران تھا کہ ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جو انقلابی ہونے کے دعوے کرتا ہے، انقلاب تو دور کی بات، وہ اس کی دو ہی باتیں ان دنوں میں آئیں سامنے کہ ایک تو میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا ہے اور دوسرا مجھے الیکٹرک ٹوتھ برش فراہم کر دیا جائے۔ تو جس شخص کی پرائیورٹیز یہ ہوں اس شخص نے کیا انقلاب لانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے بیک گراؤنڈ کا پاکستانی ہونا ضرور مجھے اعتراض ہے، مگر بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ حقیقتیں جو ہم سے زیادہ، ہمیں تو آپ پھر بھی سیاسی باعث والے لوگ سمجھتے ہیں نا، گارڈین میں ایک شخص آرٹیکل لکھ رہا ہے اتنا تفصیلی جس میں ان کے سارے بیک گراؤنڈ کا، چاہے وہ ان کی مسوجنی ہو، چاہے وہ ان کے طالبان لیگ بیانات ہوں، چاہے وہ ان کے اسامہ بن لادن کے متعلق بیانات ہوں، چاہے وہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا میڈیا پریڈیٹر کہنے کا لقب ہو، تو یہ ساری باتیں اب ان کی فور فرنٹ پہ اسی وجہ سے آئیں کیونکہ انہوں نے ایک قدم اٹھایا، تو اسی وجہ سے میں شکریہ ادا کر رہا تھا کہ یہ حقیقتیں اب قومی سطح پہ کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پہ چلی گئی ہیں۔ دوسری بات دیکھیے علی ظفر صاحب جو بات کر رہے تھے نا جی مذاکرات کے بارے میں، علی ظفر صاحب نہایت قابل عزت قابل احترام ہیں اور ہمیشہ بہت نفیس انسان بھی ہیں اور بڑے از ویری پازیٹیو اور بڑے ڈیسنٹ طریقے سے اپنی بات کا بیان کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ایون واٹ ہی از ڈسکرائبنگ نا جی، یہ اس جماعت کی ایک مائنڈ سیٹ کی عکاسی ہے کہ جماعت ہم نے بات ان سے کرنی ہے جس کے پاس طاقت ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ غلط کیا ہے؟ نہیں دیکھیے آپ کے پاس کوئی ہے؟ میرا ایک بہت ہمبل کوسچن ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ بات کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے 9 مئی کی آپ معافی مانگیں، ہم آپ کے ساتھ آسمہ صاحبہ وہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا اگر آپ این آر او چاہتے ہیں، اگر آپ کی یہی تلاش ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، ان سے بات کرنے کی کسی کوئی شوق اور کوئی ارجنسی بھی نہیں ہے، ان کے بغیر کام چلے گا، مگر ہم ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا سیاسی طور پہ ایک پارلیمان میں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں وجود ہے تو اس حوالے سے یقیناً ان فورمز کے اوپر آپ کے ساتھ قومی ایشوز کے اوپر بات چیت کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ ایک جمہوری بات ہے، یہ ایک ڈیموکریٹک بات ہے، ایک پارلیمنٹری بات ہے، مگر اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے 9 مئی کے حوالے سے آپ کو چھوٹ ہو جائے گی اور آپ کے بلیک میل کے اندر آ کے کوئی آپ کو چھوڑ دے گا، یہ بات نہ ان سے ہم کریں گے، نہ ان سے کوئی فوج کرے گی، نہ کوئی کرے گا، مگر میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آسمہ صاحبہ وہ یہ ہے بنیادی پوائنٹ کہ جو مرضی کانٹیکسٹ ہو، اس جماعت نے اپنی تاریخ میں کبھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کوئی میننگ فل ڈائلاگ، کنکلوسیو ڈائلاگ کرنے کی صلاحیت نہیں دکھائی، اور آج بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہم اس کی کنٹینیویشن۔ اچھا، میں یہ چاہتی ہوں علی ظفر صاحب کہ ضرور آپ اس کو رسپونڈ کریں، ان سارے چیزوں کو، ان ساری پوائنٹس کو، کیونکہ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر سب سے بڑا اس وقت جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خواجہ صاحب بھی تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے چکزئی صاحب کو کہا کہ آپ مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط ہوں، کہ آپ جن کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ سیاستدانوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ ان سے کچھ بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اگر خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے فلیکسیبل ہو جائے اور ڈائریکٹ بات چیت کرے، کیونکہ انہوں نے چکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیے، وہ خود کہتے ہیں میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، میں نے ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا۔ دیکھیں تھوڑا سا پہلے اس کے جواب دینے سے پہلے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی بار بار بات ہو رہی ہے، اس پہ تھوڑا سا میں ایک سینٹنس بول دوں۔ میری نظر میں عمران خان صاحب ضرور بانی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں، لیکن اس ساری چیزوں کے علاوہ وہ ایک پاکستانی بھی ہیں، اور یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو ایک پاکستانی کو جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس پہ تو ساری قوم کو فخر ہونا چاہیے، اور اگر یہ اعزاز ملتا ہے
تو ساری قوم کو خوش ہونا چاہیے، سیاست کو چھوڑ کے۔ وہ ٹھیک ہے رائیولری ہوتی ہے، لیکن جب ایک پاکستانی کو کوئی ایک طرح سے مل رہا ہے اعزاز، تو پھر آپ سب کو خوش ہونا چاہیے۔ ہمارا پاکستان کا مسئلہ ہی یہ رہا ہے کہ ہم ہر چیز میں سیاست کو ایک طرح سے گھسا دیتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی ہم باہر کے فورم میں جاتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ممالک کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے آپس میں بڑی رائیولری ہوتی ہے، لیکن جب باہر کے فورم پہ ہوتے ہیں، باہر کے کسی فارنر سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر یونائٹڈ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، اور وہ اس میں آپس میں پھر جتنے اپنی جو مخالفت ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے پاکستان کی یا ایک اپنی قوم کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے میں بھی یہ آنا چاہیے ایٹیٹیوڈ۔ تو میں خالی یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ خوش ہوں کہ دوسرے لوگ کچھ لکھ رہے ہیں، غلط لکھ رہے ہیں، اس کا ہم جواب دیتے رہیں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ نقصان پھر پاکستان کی ریپوٹیشن کو ہی ہوتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ سب اس پوائنٹ پہ یا تو اگر گفتگو نہیں کر سکتے تو نہ ہی کریں، پوائنٹ پہ چھوڑ دیں، وہ فیصلہ کر دیں۔ وہ فیصلہ کرنا ہے المنائی نے کرنا ہے، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایکس اسٹوڈنٹس انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور وہ فیصلہ کریں گے دیکھتے ہوئے ساری چیزوں کو، اس میں کوئی وہ سیاست نہیں کی۔